تم عربی کے طالب علم ہو، اس میں بڑا لغت ہے اور بہت وہ ہے، تم اتنا بھولا جواب دیا ہے قرآن میں نقل نہیں کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا، جج صاحب نے کہا کہ نہیں، تم وضو کر کے پڑھو، تمہیں مواد ملے گا لغت کا اور ادب کا۔ وضو کر کے پڑھا تو کہنے لگے ہاں یار اس میں تو بڑا مواد ہے، لیکن میرے کچھ اشکالات ہیں سورہ بقرہ وغیرہ کی۔ تو جج صاحب نے کہا کہ بھائی تمہارے سوالوں کا جواب میں تمہیں ایک مولوی صاحب کا پتہ دیتا ہوں، تم ان سے بات۔ جج صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا پتہ دیا کہ ان سے خط و کتابت کی، اپنے سوالات، اپنے اشکالات۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں لکھوایا کہ عزیزم، ان سوالوں کا جواب اس طرح، یہ خطوط، یہ خط اور وہ جواب، یہ خط اور بہت طول و طویل ہو جائے گا، کسی وقت میں مبتلا، کسی وقت میں ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ۔ اس پر ان کے اندر میں چسک لگ گئی۔ مولانا عبد المجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں گئے، 3 دن تک رہے تھانہ بھون میں حضرت کے پاس۔ واپس آ رہے تھے تو صرف اتنا کہا کہ حضرت کوئی نصیحت فرمائیے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہنے ان کے، مولوی صاحب اس راستے میں تو اپنے کو مٹانا ہے۔ وہ جس لہجے سے اور جس درد سے کہا، مولانا عبد المجید صاحب گھنٹوں روتے ہی رہے کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم علماء، جیسے مولانا شبیر نعمانی، مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت بھی گئے تھے کہ ہم سمجھتے تھے کہ علم تو یہاں ہے۔ پھر وہی اب ان دونوں میں یہ ہر کسی سے بیعت ہو جانا چاہیے۔ مولانا عبد الباری صاحب اور مولانا عبد المجید صاحب نے کہا کسی سے بیعت ہو جائے۔ اس وقت میں مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کی طوطی بول رہی تھی، چلو وہاں چلتے ہیں۔ یہ دونوں وہاں گئے دیوبند، ہمیں بیعت کر لیجیے۔ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ جن کو جاگتے میں حضور نظر آئے تھے، وہ جو اس میں ہے حیات النبی میں مدینہ منورہ میں سبق پڑھا رہے تھے، اور حضور اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے، یہ بحث چل رہی تھی، طلبہ ہوتے ہیں۔ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ نے گنبد شریف کی طرف نظر اٹھائی، گنبد نہیں تھا، حضور تشریف فرما تھے۔ طلبہ سے کہا وہ دیکھو وہ کیا ہے؟ اب تو مانو گے حضور قبر میں زندہ ہیں؟ اس درجے کے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان سے بیعت کی درخواست کی تو انہوں نے کہا کہ بھائی بڑوں کے ہوتے ہوئے میں تمہیں بیعت کروں مناسب نہیں، چلو میں تمہیں لے جاتا ہوں۔ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑوں میں تواضع بہت ہوتی ہے، آپ بیعت کر لیجیے ان کو، میں تو ایسا ہوں، میں تو ایسا ہوں۔ آپ ایسے نہیں ہیں جیسے کہہ رہے ہیں، بیعت کیجیے یہاں میری درگاہ میں، میری خانقاہ میں، اور تربیت حوالے کیجیے میرے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کو اپنی خانقاہ میں، ہم تو ہماری کتاب کا سبق کوئی دوسرا پڑھا لے تو وہ کیا جانے، جاہل ہے، سمجھتا تو ہے نہیں، ہمارے میں تو فوراً اپنا عجب۔ پھر وہ تربیت کی کہ تفسیر ماجدی لکھوائی۔ یہ آپ کا سارا مجمع انہی خوبیوں کا ہے اور انہی ذمہ داریوں کا ہے، اس لیے خالی وقت پورا کر کے نہیں جانا ہے، بلکہ وقت لگانا بھی ہے، آدمی بنانے بھی ہے۔ نبی کی میراث میں آدمی تیار کرنا ہے کہ نہیں؟ حضور کے ذمہ تھا سراج منیرہ، تو آپ نبی کے وارث ہیں، آپ کے ذمہ امت کو تیار کرنا ہے۔ تیار لوگوں، میں ایک مرتبہ وہاں اپنا جموں سے میں تھا تو مولانا کو ندوے میں
حدیث پڑھاتے تھے، ہم تھے وہاں، وہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ کہاں ہو، کیا پڑھاتے ہو، کہاں ہو؟ میں نے کہا حضرت میں نے تو آپ سے یہ سنا تھا کہ پڑھاتا وہ ہے جس نے پڑھا ہو، میں نے تو پڑھا ہی نہیں، تو میں کیا پڑھا ہوں؟ بہت مسکرایا بہت. تو یہ سارے حضرات ہے انہوں نے آدمی تیار کیے اب اس مجمع کے لیے. لیکن آپ حضرات تیار جب کریں گے جب سب سے پہلے آپ ہوں گے. جیسے نبی سب سے پہلے ہوتے ہیں، پھر ان کے ہاتھوں صحابہ تیار ہوئے جو قیامت تک کے لیے نمونہ بنے. ہمارے شیخ الہند صاحب، حضرت تھانوی، حضرت مولانا حسین احمد مدنی، مجھے یاد ہے بہت چھوٹا تھا، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ احمد آباد کے جیل خانے سے رہا ہو کر آئے تھے. ہمارے گاؤں کے ایک آدمی تھے کہ باپو میرے گاؤں تو جانا پڑے گا. اچھا چلے، تو باپو وہاں بھی آئے تھے. دوسرے دن میری بہن کے گھر میں قیام تھا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا. میں نے سوچا کہ حضرت سے دعا کراؤں گا، استنجے وغیرہ کا لوٹا وغیرہ رکھ لی. جب تشریف لائے تو میں نے کہا کہ حضرت دعا فرما دیجیے. حضرت نے سر پر ہاتھ رکھا، اللہ تمہیں علم نافع نصیب فرمائے. اس کے بعد پورے خاندان نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا انگریزی پڑھانے کا، لیکن وہ قلندر کا ہاتھ تھا. ہمارے پورے علاقے میں کوئی بڑا بوڑھا 80-90 سال کی عمر میں ایک دو حج میں جاتے تھے. مدرسوں میں وہ ایک مولانا یعقوب قاسمی اور مولانا سورتی اور یہ آخری شیخ تھی، پھر کوئی مدرسوں میں نہیں جاتے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا دورہ ہوا. اب اس پورے علاقے میں کوئی گھر خالی نہیں ہے جس میں حافظ قرآن، عالم، مفتی، حدیث پڑھانے والے نہ ہوں، بزرگ. تو آپ تو وہ ہیں، آپ جہاں چلیں گے پھریں گے آپ کے ہاتھوں کتنا علم زندہ ہوگا، کتنا کیا ہوگا. اس لیے درخواست یہ ہے، میں تو آیا تھا آپ کے پاس بیٹھنے اور آپ سے آپ کی زیارت کرنے. مجھے معاف کرنا، بات بہت لمبی ہو گئی. میں آخری یوں کہتے ہیں، وہ ایک آدمی نے کہا مول صاحب آپ کی دعوت ہے. اچھا بھائی کب؟ میرا اکلوتا بیٹا ہے، 1925 کی جون کی 26 کو میرے بیٹے کا ولیمہ ہے، ہاتھ سے کھانا پینا بند کر دو. تو میں اس سے کہوں گا کہ اچھا بھائی 1925 کی 26 جنوری آوے اس سے پہلے 10 ٹفن کیریئر میری قبر میں بھیج دینا. بھوک تو مجھے ابھی لگی ہے، اب تم 1925 کی 26 پہ آ رہے ہو. ضرورت تو مجھے اس وقت نقد سال کی ہے، اور آپ کہیں گے دیں گے، لگائیں گے، لگیں گے جائیں. اس لیے درخواست ہے بے تکلف. آپس کی برادری کی بات ہے، آپس میں تو بے تکلفی ہوتی. جن کا سال نہیں لگا ہے وہ صرف اس نیت کے ساتھ، چونکہ وہ ساری ذمہ داریاں ہیں، اس کو چھوڑنا تو ہے نہیں، مدرسہ، مسجد، امامت، ساری چیزیں، اس کے ساتھ سال لگانا ہے انشاءاللہ. اور اس ذمہ داری کو سمجھنا ہے جو حضور نے میراث میں دیا ہے. نحن معاشر الانبیاء لا نورث دینارا ولا درہما وانما نورث العلم. یہ علم کے وارث اور حضور کی نیابت. اس لیے وہ حضرات جن کا سال نہیں لگا ہے وہ سال لگانے کی نیت سے، پھر وہ ترتیب تو بنے گی کس کا کب لگ سکتا ہے کیسے، وہ ذرا کھڑے ہو جائیں، اظہار کر دیں اپنی زبان سے کہ انشاءاللہ ہم سال لگائیں گے.